نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی چند آیات اور کچھ کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم نے ایگری کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا ایک روٹین سا بن جائے اور انشاءاللہ آج کچھ ہم چند آیات کریں گے اور پھر اللہ نے اگر توفیق دی اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی سیٹرڈے سے ہم سورہ یوسف کو کامل شروع کریں گے. طارق صاحب جی کریں گے سر آیت یہ والی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کوشش تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، باقی آپ کی وہ مدد کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کوشش ہی کرنی ہے، بس کوشش ہی تو کرنی ہے اور کیا رہی ہے. شروع کریں پھر. المال والبنون جی بسم اللہ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. تو اس کی پہلے جملوں کی ترکیب کر لیتے ہیں. پہلے صرف یہاں والی آیت کی یہاں تک کوشچن کریں. اس میں مجھے بتائیں اسم حرف فعل. ٹھیک ہے جی. المال جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. بنون یہ بھی واو حرف عطف ہو گیا. نہیں حرف کیا عطف چھوڑ دیں. اچھا جی واو حرف ہو گیا. اچھا اس کے بعد زینت یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. الحیات الدنیا یہ بھی اسم ہی ہے. یہ بھی دونوں ٹھیک ہے سر. المال و اسم ایک اسم 2 3 4 5 5 اسم ہے اور ایک عطف ہے ایک حرف ہے بس. جی پوری آیت میں اگر آپ دیکھیں 5 آپ کے سامنے اسم آ گئے اور ایک حرف آ گیا. ٹھیک ہے سر. تو اس میں سارے اسم ہیں تو پھر اس حساب سے اس کو جملہ اسمیہ بننا چاہیے. ہاں اب آپ اس کا ترجمہ کرتے رہیں اور ترکیب بناتے رہیں. لفظی ترجمہ شروع کریں اور ترکیب بنائیں. المال مال و اور البنون بیٹے مال اور بیٹے. مال اور بیٹے. اب آپ نے کہا کہ خود ہی یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے اسم سے شروع ہو رہی ہے. آیت ابتدائی ہے، اس کا کوئی پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا محل تو ہوگا نہیں. نیا جملہ شروع ہو گیا نا. جملہ ابتدائی ہے سمجھنے آپ اس کو. المال والبنون مال اور اولاد اور مال اور بیٹے. بنون بیسیکلی بیٹا ہے نا. جی جی بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. ابن سے نکلا. ابن اس کا واحد ہے اور ابنانی اس کا مثنیٰ ہے اور بنونا جو ہے وہ اس کا جمع ہے. اب یہ اسم سے شروع ہے، اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے. بالکل یہ جملہ بن سکتا ہے. اس کا مبتدا ہوگی اور خبر ہوگی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں المال والبنون آپ کو گرامیٹیکلی کیا لگ رہا ہے؟ یہ اسم ہے اور میرے خیال مبتدا ہونا چاہیے. المال والبنون مبتدا ہونا. یقیناً کیوں مبتدا نہیں ہونا چاہیے؟ جی یقیناً کیوں نہیں کہہ رہے آپ کے مبتدا ہوگا؟ خیال کیوں پیش کر رہے؟ نہیں یقین اچھا یقیناً مبتدا ہوگا. معرفہ ہے نا. جی جی معرفہ ال آیا ہوا ہے. کیا ہے اعراب اس کا؟ معرفہ ہے، حالت رفع ہے. جی ٹھیک ہے. تو المالو اور یہ واو عطف آ گیا. اور بنون بھی یہ جمع ہو گئی. اس کی یہ بھی اونا کی ساؤنڈ ہے تو یہ بھی مرفوع میں. تو المالو کو میں کہہ دوں گا کہ یہ معطوف علیہ اور البنون کو میں کہہ دوں معطوف. ٹھیک. تو معطوف اور معطوف علیہ مل کے میں کہتا ہوں کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ بن کے اس جملہ مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن جائے گا. مال اور بیٹے. آگے چلے. زینت تو یہ بھی اسم ہے. ترجمہ کریں ساتھ ساتھ ترجمہ کریں. مال اور بیٹے. المال والبنون مال اور بیٹے. زینت و زینت ہے.
زینت ہے. اب آپ دیکھیں یہ زینت, اب زینت جو ہے آپ نے کہا اسم ہے, جی اسم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اوپر الف لام داخل نہیں ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے. تو یہ مضاف ہوگا, زیادہ گمان ہے. گمان یہ ہے کہ مضاف ہے. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ آپ دیکھیں گے الحیات کیونکہ حالت جر میں ہے تو یہ زینت الحیات ہے, تو یہ مطلب ہے ساتھ زینت جو ہے وہ بن گیا مضاف. جی, اور اس کا مضاف الیہ آگے آ رہا الحیات دنیا. الحیات جی, تو حیات جو ہے وہ کیونکہ حالت جر میں ہے تو اس لیے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا زینت الحیات کا. ٹھیک اور ہے. دنیا کا انور صاحب آپ نے زیر لگائی ہوئی یا کے نیچے, قرآن میں اوپر ہے. ہاں جی. تو حیات دنیا یہ میرا خیال ہے پیچیدہ مرکب اضافی بن جائے گا. نہیں, پیچیدہ مرکب اضافی اگر بنے گا پیچیدہ تو پھر بننا چاہیے پیچیدہ. اگر منافع میں بنے تو دنیا کی زندگی کی زینت بنے گا. اگر دنیا کی زندگی کی مرکب زینت اضافی بنی تو بنے جی گا دنیا کی زندگی کی زینت. زینت. اوکے, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر اب یہ کیا لگ رہا ہے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کے لیے, تو اس ادر وے راؤنڈ. اچھا, اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, اب دنیا جو ہے جی, اب دنیا کی حالت کیا ہے؟ الدنیا کی حالت رفع ہے. اب دنیا رفع ہے. کہاں ہے رفع؟ کیسے آپ کو رفع کیسے پتا چلا دنیا رفع ہے؟ بھائی ان ہوتا ہے نا, تو یہ ہلکا اس کا زبر تو اوپر ہے. حیات جیسے نیچے ہے اس کی زیر ہے تو وہ جر کی حالت میں, زبر آئی تو وہ رفع کی حالت میں. لیکن آپ کو پتا آخری والی حرکت سے چلتا ہے نا. جی جی, آخری حالت. اس کی آخری حرکت تو خالی الف آ رہا ہے, کوئی حرکت نہیں ہے اس میں, الف ہے خالی. اچھا, یہ بیسیکلی دنیا جو ہے مبنی حصے میں. مبنی. اوکے, ٹھیک ہے, مبنی حصے میں. اس کا مطلب ہے اگر حیاتی جو ہے, اور حیاتی جو ہے وہ معرفہ ہے حالت جر میں, آگے والا اسم بھی جو ہے معرفہ آ رہا ہے. ہاں جی, لیکن مبنی. حیاتی مجھے بتائیے مذکر ہے کیا مؤنث ہے؟ حیات مؤنث ہے. مؤنث ہے, بولتا آ رہی ہے. جی جی, اس لیے. اور دنیا کیا چیز ہے سر؟ دنیا بھی مؤنث ہے. دنیا بھی مؤنث ہے. دنیا مؤنث ہے, اس میں تفضیل ہے. دنیا مؤنث ہے اور کیا ہے, اس میں تبدیل ہے. اور یہ اس میں تبدیل جو ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں تبدیل جو ہے وہ مذکر کی بھی ہوتی ہے, مؤنث کی بھی ہوتی ہے. مذکر کی جو ہوتی ہے وہ کس وزن پہ بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے الو کے وزن پہ. اور مؤنث کی بنتی ہے فو کے وزن پہ. اوکے, فو کے وزن پہ. یہ جو دنیا ہے اس کا جو مادہ ہے بنیادی طور پر وہ دال, نون اور واو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کلمے میں واو جو ہے, کسی کلمے میں واو جو ہے وہ اگر چوتھی جگہ پہ آ جائے, جیسے یہاں بھی چوتھی جگہ پہ واو آئے گا نا. صحیح, ہاں جی. واو اگر چوتھی جگہ پہ آ جائے تو یاد رکھیے گا اس کو پھر یا میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر ماں قبل پیش نہ ہو تو. دونوں جگہ پیش نہیں ہے تو اس لیے یہ دال نون واو جو ہے دال نون یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس دال نون یا کو فو اللہ کے وزن پر ڈالو تو بن جائے گا دنیا. اوکے, تو یہ مؤنث بھی ہے, یہ بھی مؤنث ہے. معرفہ ہے, یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ مبنی ہے لیکن یہ محلن کیا ہوگا؟ یہ جر ہے نا. جی, یہ جر ہے. حیات یہ محلن حالت جر میں ہوگا, اور یہ اس کی یہ موصوف ہو جائے گا اور یہ دنیا اس کی صفت بن جائے گی. صفت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے الحیاتی جو ہے یہ موصوف اور الدنیا اس کی صفت ہوگی. صفت اور موصوف مل کے اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہو جائیں گے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے. خبر بن جائیں گے. زبردست, ترجمہ کریں سر, پورا ترجمہ کریں. مال اور بیٹے, مبتدا مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کے لیے. اچھا, اب خیال رکھیں
جو خبر ہے وہ خبر کیا ہے؟ ایک مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی ہوتی جی. اور مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. اوکے تو پھر کریں گے کہ ٹھیک. نہیں ایک منٹ تھوڑا سا. اچھا جو آپ کا مرکب اضافی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ. اور اتفاق ایسا ہے کہ جو مضاف الیہ یہ خود بھی ایک مرکب ہے. بالکل. وہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی ہے تو اس میں مرکب پہلے توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر صفت موصوف. آتی ہے پھر موصوف آتا ہے. تو اب آپ کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ پہلے صفت پھر موصوف پھر مضاف الیہ. اب کریں ترجمہ. اچھا. مال اور بیٹے دنیا کی نہیں یہ مرکب توصیفی ہے. دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی کی زینت ہے. دنیاوی زندگی مرکب توصیفی ہے نا. ہاں وہ تو کی صحیح ہے. آئے گا نہیں نا. تو اس کو اگر آپ ہمارے جو ویسے میں دیکھ رہا تھا بابا اردو بیٹھے ہوئے سلیم بھائی اس کو اور کریکٹ کرا دیں گے. سلیم بھائی اس کو کریں الحیات دنیا کی کریں ذرا ٹرانسلیشن. سلیم بھائی دنیاوی زندگی بنے گا. ہاں میجورٹی نے یہی کیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سلیم بھائی سے بھی رائے لے لیتے ہیں. سلیم بھائی ذرا بتائیں. سلیم بھائی کہاں چلے گئے؟ ناشتہ کرنے چلے گئے؟ انور بھائی سوری تھوڑی دیر میرے پاس ایک اور فون آ گیا تھا. بتائیں گے کیا پوچھ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا حیات دنیا کا کیا ترجمہ بنے گا؟ یہی بنے گا دنیاوی زندگی بنے گا. دنیا کی اس کو آپ دنیا کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ وہی بات ہے نا کہ اردو میں آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے تو مضاف و مضاف الیہ جس کا وہ ہوگا دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی ہوگا لیکن دنیاوی زندگی کی زینت. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. کیا مطلب ہے طارق صاحب اس کا؟ بس سب کچھ یہیں رہ جائے گا سر. مال اور بنون کچھ کام نہیں آنا زندگی کے لیے آگے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. آزمائش ہے. آزمائش بہت بڑی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کیونکہ قرآن کا خطاب جو تھا وہ شروع کے جو مشرکین مکہ سے, اور یہ ہے بھی مکی دور کی آیت ہے, تو ان کو اپنے بیٹوں میں بڑا ناز ہوتا تھا. بیٹے اولاد میں, وہ بھی بیٹے. اور ایک دو نہیں, اسی لیے بنون کا لفظ آیا تھا, ایک کا نہیں آیا. اور بڑا فخر تھا ان میں, اور اپنے بیٹوں کا بڑا وہ رکھتے بھی تھے. اور تھے سارے بیٹے. ولید وغیرہ کے تو کتنے میں 9 بیٹے تھے شاید. تو یہ سارا اسی حساب سے. آگے والی پارٹ کریں. طارق صاحب بھی بڑی خوبصورت آیا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. تو یہ باقیات جو ہے, واقعات میں لکھوں. جی لکھیں. باقیات جو ہے یہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک. باقیات جو ہے یہ تا کی لکھ لوں طارق صاحب؟ ایک منٹ. جی سوری, ایک منٹ لکھ لوں میں ذرا. جی سوری. جی طارق صاحب, اس سے حرف بتائیے گا. جی واو عطف ہو گیا. واو حرف میں نا فی الحال تو. حرف, اوکے, واو حرف ہو گیا. باقیات جو ہے یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. صالحات بھی اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. خیرون کیا ہوگا سر جی ذرا بتائیں. سر تنوین آ رہی.
خیرون کا مطلب یہ سر تنوین آ رہی ہے، جی تنوین آ رہی ہے، جی جی تو اسم ہونا چاہیے نا. میں ختم ہوا. جس کلمے پہ تنوین ہو الف لام ہو اس کو تو سوچنا ہی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جس کلمے پہ بھی الف لام مل جائے اور تنوین مل جائے اس کے بارے میں تو سوچے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک. اندہ یہ ظرف مکان ہے. اندہ ظرف ہے، ٹھیک ہے. رب کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. رب. ثواباً ثواباً یہ بھی اسم ہی ہونا چاہیے. ثواب ٹھیک ہے. ہونا کیوں چاہیے طارق صاحب؟ ہے ٹھیک ہے. ہاں تنوین ہے. پھر وہ آ گیا عطف آ گیا، پھر خیر دوبارہ یہ وہی لفظ آ گیا تو یہ بھی اسم ہو گیا. عملہ یہ بھی حرکت پوری پڑے نا شروع میں، جی حرکت پوری پڑے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. عملان یہ بھی اسم ہو گیا کیونکہ تنوین آ گئی. ٹھیک ہے. آپ ترجمہ بھی کریں اور ترکیب بھی کریں. ترجمہ الباقیات میں باقی رہیں گی، باقی رہنے والی، باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں. نیکیاں. اب آپ مجھے بتائیں الباقیات الصالحات، یہ اس میں کوئی آپ کو ریلیشن شپ مل رہا ہے؟ ہاں یہ دونوں مؤنث ہیں اور جو ہیں اس حساب سے یہ اس کی اسم آ رہی ہے باقیات کی صالحات کی، تو یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. دیکھیں نا صالحات کیا ہے؟ صالحات کا آپ نے کہا نیکیاں نا. جی جی، اور وہ بھی اسی حالت میں باقی رہنے والی، تو اس کا مطلب باقی رہنے والی نیکیاں. تو یہ کیا ہو گیا؟ موصوف صفت والا کمبینیشن بن گیا. بالکل. تو مرکب باقیات کو آپ نے کہا موصوف، جی، صالحات جو ہے اس کی صفت ہوگی، اور صالحات کو آپ نے کہا اس کی صفت. یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بن سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے کس حالت میں ہے اور کیا اس کا وسعت ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. وسعت کیا ہے اس کی؟ اس کی نکرہ ہے، معرفہ سوری معرفہ ہے. اور اس کی حالت کیا ہے؟ اعراب اس کا ہلکا ہے. ہلکا نہیں ہے اعراب. اس کا کیا ہے؟ اعراب ہلکا تھوڑی ہوتا ہے. الف لام پہ تو اعراب آتا نہیں، مطلب ہے ہلکا کا مطلب ان نہیں ہے، مطلب تنوین نہیں، اس کو چھوڑ دیں بوس. آپ مجھے بتائیے انان کو چھوڑ دیں. پھر تو رفعی حالت میں، رفعی حالت ہے. جی جی رفعی حالت ہے. تو اگر اسم جو ہے وہ معرفہ ہو، حالت رفع میں ہو، ابتدا میں ہو، کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن جائے. اب مبتدا جب بھی مل جائے تو آپ نے آگے کیا ڈھونڈنا ہے؟ خبر ڈھونڈنی. کیا کیا آپ نے؟ باقیات الصالحاتوں کو کا ترجمہ اور باقی رہنے والی نیکیاں. ٹھیک ہے. خیرون اسم ہے، بہتر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، یہ جو خیرون ہے جی سلیم بھائی، یہ خیرون کیا ہے؟ یہ سر اسم التفضیل بنتا ہے نا؟ جی اس میں تفضیل ہے سر. خیرون اس میں تفضیل ہے. اس کا اصل کیا ہے سر؟ اخیارون. اس کا جو اصل ہے وہ ہے اخیرو. تو طارق صاحب یاد رکھیں جب بھی خیرون آئے گا نا اس میں تفضیل کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح سے خیرون اور شرون دونوں. شرون بھی جو ہے نا، شرون بھی وہ بھی یاد رکھ لیں اس میں تفضیل ہے. اس کا اصل بن جائے گا، افعلو کے وزن پہ ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ اشررو. اشررو شرون کے لیے ہے، اخیرو خیرون کے لیے. تو اس کو پھر جو ہے نا اس کے اندر تعلیل کر کے اس کو اور وہ کر دیا آسانی پیدا کرنے کے لیے تاکہ بولنے میں آسانی ہو جائے. تو یاد رکھیے گا خیرون اور شرون یہ دونوں جو ہے نا اس میں تبدیل ہے. اس لیے اس کا ترجمہ جب کریں گے تو اس میں تبدیل کا کریں گے. بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہے. آگے چلیں. اندہ رب کا اندہ جو ہے وہ آپ سے بتایا تھا کہ ظرف مکان کی طور پہ آتا ہے. تو ظرف کیا ہے؟ اندہ کو ظرف. اچھا ظرف کیا بن کے آتا ہے سر؟ مضاف بن کے ہے. مضاف بن کے آئے گا. ظرف کیا بن کے آئے گا؟
مضاف بن کے آئے گا. آگے دیکھیں اس کا مضاف الیہ مل رہا ہے. کیا مضاف الیہ کیا مل رہا ہے اس کا؟ ربی کا. ربی کا. ربی کا بذات خود بھی ایک مضاف الیہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ مرکب اضافی، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا تیرے رب کے نزدیک، تیرے رب کے نزدیک یا تیرے رب کے پاس، جس طرح سے بھی آپ اس کو ترجمہ لینا چاہیے. تو اس کو بھی اگر میں کہہ دوں تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، پھر تو یہ مضاف الیہ یہ. اچھا اب مجھے بتائیے پہلے والے پارٹ کو اگر میں کہہ دوں الباقیات الصالحات، کہ آپ نے کہا یہ مبتدا ہے، آگے خبر مل جائے گی. خیرون آ رہی ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ خبر ہو سکتی ہے. خیرون نکرہ ہے تو یہ کیا بن سکتی ہے؟ خبر بن سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا جی. عند ربی کا مجھے بتائیں اب یہ مرکب اضافی بنا، یہ کون سا مرحلہ مرکب اضافی ہے سر؟ پیچیدہ. پیچیدہ تو ہے لیکن اس میں خاصیت ہے. کیا ہے؟ اس کا جو مضاف ہے وہ ظرف ہے. مضاف. ٹھیک ہے اوکے. اور جب بھی مرکب اضافی کا ایسا مرکب اضافی ہو جس کا مضاف ظرف ہو تو اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں. شبہ جملہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں طارق صاحب؟ شبہ جملہ. اور شبہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. مرکب اضافی کبھی بھی یاد رکھے گا متعلق نہیں بنتا. مرکب اضافی متعلق صرف اور صرف اس وقت بنے گا جب اس کا مضاف ظرف ہو. جب بھی ظرف ہوگا تو یہ متعلق بن جائے گا. تو عند ربی کا متعلق ہو گیا. متعلق. اوکے ٹھیک ہے. اچھا متعلق جو ہوتا ہے نا اس کا ایک متعلق بھی ہوتا ہے. کسی چیز متعلق ہے، یہ جو متعلق ہے کسی چیز کے بارے میں ہوگا نا. صحیح. آپ کو پتا ہے سلیم بھائی نے ایک لسٹ بھیجی تھی آپ لوگوں کو. جی جی. لسٹ اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو اپنے پاس نکال کے رکھا کریں ہمیشہ. 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. اس 8 میں ایک چیز ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل. تو یہ متعلق کس کے بارے میں ہوگا؟ خیر ان کے بارے میں. خیر ان کے بارے میں ہوگا. یہ متعلق کس کے بارے میں ہوگا سر؟ خیر ان کے بارے میں ہوگا. یہاں تک کا ترجمہ کریں سر. اور باقی رہنے والی نیکیاں اور باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے پاس بہتر ہیں. بہت بہتر ہے. خیروں کا ترجمہ کریں نا اس میں تبدیل کا. بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک. تیرے رب کے نزدیک یا تیرے رب کے پاس. آگے آ رہا ہے ثوابن. ثوابن اسم ہے. ٹھیک ہے لیکن کیا ہے یہ سر یہاں میرے ہاتھ تمیز بن کے آیا. ہاں تو سر کیوں بن کے آیا تمیز؟ مجھے آپ نے اس کو تمیز کیوں لیا ہے یہ مجھے بتائیے. جی اس لیے کہ ثواب کا مطلب ہے ریٹرن کرنا. ٹھیک ہے. تو جی جو نیکیاں ہیں وہ تیرے رب کے نزدیک بہت زیادہ بہتر ہے ریٹرن کرنے کے حساب سے. اچھا یعنی کہ وہ خیر کس طرح سے بنتی ہے ثواب بن کے لحاظ سے. تو اس لیے میں نے اسے تمیز لی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمیز جو ہم کہتے ہیں جب تمیز ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے ہم تمیز کا استعمال کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ بطور تمیز ہے؟ تمیز کا رول کیا ہے؟ جیسے حال کا رول ہے نا، جیسے مستثنا کا رول ہے کہ وہ استثنا کر دیتا ہے، حال کیفیت بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ثوابن ہے حالت نصب میں ہے، اور یہ ظاہر اسم تھا حالت نصب میں تھا. حالت نصب میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اسی بنیاد پہ تمیز کا. تمیز اصل چیز کیا کرتا ہے سر وہ بتائیں تاکہ باقیوں کو بھی آسانی ہو. ابہام کو دور کرتا ہے. جی تمیز کیا کرتا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے. باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک. کیا کس لحاظ سے؟ ایک ابہام ہے نا، کس لحاظ سے؟ تو آپ نے کہا ثواب، جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا ثواب کا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ اس کے لیے بن گیا تمیز. تمیز. طارق صاحب آگے آ رہا ہے واو. جی واو ہو گیا عطف. مجھے بتائیں یہ عطف کس کے اوپر ہے؟ یہ واو عطف کس پہ آ رہا ہوگا؟ میں دیکھتا ہوں. نہیں آگے دیکھیں، یہاں دیکھیں خیرون آ رہا ہے. جی اسم ہے.
हाँ जी, तो नहीं, खैरुन खैरुन जो आ रहा है है, क्या अतफ हो गया ये? इसका खैरुन। मतलब खैर और सवाबुन जो है ये पूरा एक टुकड़ा बन गया ओके ठीक है, और ये उसके आगे अतफ हो जाएगा। ओके। आगे चले सर, वही खैरुन आगे अमला, खैरुन, ठीक है। और बेहतर है अमला उम्मीद के एतबार। हाँ, तो अब अमलन को आप क्या लेंगे सर? अमलन भी उसी तरह से आगे जैसे सवाबन था। सेम और लॉजिक। किस हिसाब से? तो ये वो है कि उम्मीद के लिहाज से ये भी आपका तमीज होगी, तमीज ही बन गया, और ये अतफ और मातूफ मिलके जो है ना इस ये इसके मुब्तदा लिए के खबर लिए बन जाएगी। खबर बन जाएंगे, और खबर मुब्तदा मिलके जुमला इसमिया। कौन सा जुमला इसमें बनेगा सर? खबरिया के इंशाइया? ये खबरी है, हाँ बने, तर्जुमा करें खूबसूरत ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर से लेके नीचे तक। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, और बाकी रहने वाली चीज, और बाकी रहने वाले नेकियां। सर बहुत इसमें बेहतर। माल और औलाद तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी की जीनत है, जी और जी, हकीकत में बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं जो आपके रब के नजदीक सवाब के लिहाज से भी बेहतर है और आरजू के लिहाज से भी खूब तर है या बहुत बेहतर है। तारिक साहब आपके पास कोई तर्जुमा है? नहीं मेरे पास नहीं, मैं देख लेता हूँ, अभी नहीं मेरे पास, निकल खुला हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, आपके पास कोई तर्जुमा है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी तो नहीं है, ले लेता हूँ। चल निकाल लिया करें, मैंने कहा ना कोई एक आध, ताकि वो जैसे भी आया। जी जी। ये बताइए, मैं अनस साहब बताइए किसका चाहिए आपको? खोल लिया मैंने। कोई भी निकाल ले, कोई भी एक आध निकाल ले, करें उसको क्या। ये मेरा सिर्फ एक ही कंफ्यूजन था, मैं वो देखना चाह रहा था। ये मौदूदी साहब का है। अल माल को क्या तमाम माल लिए या खाली माल लिए? माल लिया सिर्फ खाली। मौदूदी साहब का है, ये माल और ये औलाद महज दुनियावी जिंदगी की एक आरइश, एक हंगामी आरइश है। असल में तो बाकी रहने वाली नेकियां हैं तेरे रब के नजदीक, ठीक है, नतीजे के लिहाज से बेहतर, उन्हीं से अच्छी उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। बड़ी वैसे खूबसूरत आया था, वैसे क्या ख्याल है रिजवी साहब? जी जी सर, इसमें अच्छा, जो बाकियातुल सालिहात हैं उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस भी फरमाई है बड़ी खूबसूरत। जी जी बताइए। जी, वो हिसन अल मुस्लिम में है, उसका नंबर बनता है 265-265। अच्छा तो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाकियातुल सालिहात कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर हैं। तो उन्होंने जी, फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, जी, माशा माशा। तो ये हिसन अल मुस्लिम में हदीस आई है, मिन फजल अल तस्बीह वल तहमीद व तहलील व तकबीर। तो ये जबरदस्त। वाली सबसे बड़ी नेकियां हैं। नहीं, आयत भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत आयत, मतलब इसको पढ़े तो बहुत सारी चीजें जो है ना वाजे आती हैं, सब सब वाजे आती हैं। जी नवाज साहब, अस्सलाम जी वालेकुम, मौजूद? जी जी मौजूद। माजरत चाहता हूँ, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं सर, कहाँ राउंड पे गए हुए थे? नहीं वो जरा एक और ऑनलाइन मीटिंग थी। अरे बाप रे बाप, ठीक है सर, अगली वाली आयत करेंगे, और हमारा तरीका है हम एक आयत बोर्ड पे करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको सुन के करें, और ताकि चीजें सुन के भी हमारी जो है ना थोड़ी सी क्लैरिटी हो, ताकि जब हम मस्जिद में इमाम के पीछे सुन रहे हो या कोई कारी पढ़ रहा हो सुन रहे हो, तो हमें उसका भी कुछ जहन में आना चाहिए। तो नमाज साहब करेंगे आगे वाली आयत? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव तो हर्फ है। ठीक है, पहले आयत पढ़ लें। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्द बारिज़तन वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। ठीक है, वाव हर्फ है, यौमा इस्म है, नुसय्यिरु जो है वो फ़िल है, अलजिबाल इस्म है, वाव हर्फ है, तरा जो है वो फ़िल है,
الارضا اسم ہے, بارزتن بھی اسم ہے, پھر واو حرف ہے, حشرنا جو ہے وہ فعل ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ اسم ہے. پھر فلم جو ہے فا تو حرف ہو گیا, لم حرف ہی کہتا ہے نا, لم کو بھی حرف حرف ہے. اور نغادر جو ہے وہ فعل ہے, اور منہم جو ہے من جو ہے وہ حرف ہے, ہم اسم ہے, اور احدہ اسم ہے. زبردست. سر آپ ترجمہ کریں اور ترکیب کریں. اچھا, تو واو تو عطف ہے, اور آپ یوما, واؤ کا عطف لے لیں, آپ واؤ کا استنافیہ لے لیں, نیا جملہ. ٹھیک ہے, واو استنافیہ ہے اور اس کے معنی اور کے ہیں. یوما جو ہے وہ ظرف کہیں گے یہاں پہ, ظرف ہے بالکل. اور یوما کے معنی ہوئے دن, اور اس دن. اچھا ایک بات سر پوائنٹ نوٹ کر لیں, جب بھی آیت آپ کی کوئی شروع ہو نا یوما سے, اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی آیت شروع ہوتی کسی قسم سے, جیسے آتا ہے نا والعصر آتا ہے, والتین آتا ہے, ٹھیک ہے نا, والشمس والضحیٰ آتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ قسم آتی ہے, جس طرح سے قسم آتی ہے, تو اس سے پہلے واو جو ہے وہ جارا آتا ہے جو قسمیہ کے لیے آتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ مرکب جاری بن جائے گا تو کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک فعل معذوف ہے اقسم, ٹھیک ہے نا, میں قسم کھاتا ہوں, پھر زمانے کی قسم یا جو بھی ہے, تین کی قسم ہے یا سورج کی قسم جو بھی ہے. اسی طرح سے جب یوما آتا ہے نا, تو یوما سے بھی پہلے ایک فعل معذوف مانا جاتا ہے. بتا سکتے ہیں کون سا فعل ہو سکتا ہے معذوف؟ فعل ہے معذوف. ایک فعل معذوف ہوگا, کیونکہ آپ عموماً آپ دیکھیں گے تراجم میں آپ کو ملے گا اور یاد کرو اس دن, اور تم یاد کرو. اب آپ مجھے بتائیں کون سا فعل ہو سکتا یاد کرنا تو کہتے ہیں مذکر, ہے؟ اور تو یاد کر, اس کا مطلب دیکھیں فعل امر ہو گیا, مذکر. تو کیا بن جائے گا؟ اذکر. اذکر. ذکرہ یذکر ہوگا نا, تو اس سے بن جائے گا اذکر. یہ ایک اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے استاد عامر شریف صاحب کے, اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہوگا اذکر, تو یاد کر, ٹھیک ہے. یوم آپ نے ظرف کا, اور ظرف کیا بن کے آتا ہے سر؟ ظرف تو مضاف بن کے آتا ہے. مضاف بن کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آگے والا حصہ آپ کو کہنے کو مضاف لے لیجیے. آگے چلیں گے. نسیر, یوم جس دن یا اس دن, اور جس دن. نسیر یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مادہ اور باپ پتا ہوگا سر, کیونکہ جب بھی ہم فعل کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے, ذرا اس کا فعل و باپ اور مادہ مل جائے تو اچھی بات. مطلب باپ تو آپ نے کہا فعل مضارع جمع متکلم. ہاں, یہ فعل مضارع جمع متکلم باب تفعیل سے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا مادہ ہوگا سین یا را. زبردست. پہلا صیغہ بتائیں. یسیر تو ہوگا. نہیں, پہلا والا بتائیں, پہلا والا. پہلا تو ماضی کا بنے گا نا. جی وہ ہوگا سیرہ. سیرہ یسیرو. اور اس کا تو مصدر آسان ہے بنانا. تفعیل ہے نا. تسعیر, چلانا. اچھا, تسعیر, ٹھیک ہے. وہ اور جس دن ہم چلائیں گے. الجبالہ, جبالہ جو ہے یہاں پر مفعول ہو گیا, حالت نصب میں مفعول ہو گیا. ترجمہ کریں. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. ٹھیک ہے. واو جو ہے عطف ہو گیا. آپ نے پہاڑوں کو کیوں کیا, پہاڑ کیوں نہیں کیا؟ جبل ہوتا ہے نا, جبل اور جبال. ٹھیک ہے, آپ نے مطلب ساتھ بتاتے رہے نا, ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. اچھا, معافی جبال جو ہے وہ جمع ہے جبل کی. جی ٹھیک. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, واو اور پھر عطف ہو گیا یہ. ٹھیک ہے.
अब बता तरा रहा पीछे वाला जो आपका जो वो उसकी तरकीब मुकम्मल कर ले। नुसैय्यिरु फ़ील अपने फाइल और अपने मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया लिया बन गया, जुमला और ये फ़ेल मातूफ और अलैह हो मातूफ अलैह हो गया। वाव अतफ आगे चले। व तरा, तरा जो है, ये तरा जो है आपका फेल मुदारे हाजिर वाहिद है और अच्छा मुज़क्कर। जी, फ़ेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर आपने कहा, जी ठीक है। एक चीज मुझे बताइए कि जो तरा है इसका आप मादा और बाप बता सकते हैं सर? इसका मादा तो है रा हमजा या। रा हमजा और या। इसका बाप मैं आपको बताता हूँ, बाप है इसका फा। तो इसका पहला पहला सीगा क्या बनेगा सर? कौन सा बाब है इसका? फा। फा। पहला पहला सीगा क्या बनेगा इसका सर? मैं बाब फाइव भूल गया मैं सर। बा में क्या बनेगा? फतहा, 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 ठीक है। हाँ, तो रा या राया फतहा यफ्तहु, तो यर यर आ यू, यरअयु, यरअयु। ठीक है सर जी। या जो है वो लाम कलमे में आ रही है, हुरूफ इल्लत है, नाकिस है। नाकिस, नाकिस का नाकिस, कायदा, नाकिस का कायदा अप्लाई होगा। या मुतारिक हो, मा कबल फतह हो तो या अलिफ में तब्दील हो जाती है, इसमें तब्दील ठीक हो है। जाती है। चाहे या हो चाहे वाव हो, अलिफ में तब्दील हो जाती है। या हो तो उसको अलिफ मकसूरा में लिख देते हैं। अलिफ होगा तो पूरा खोल के लिख देंगे, या को भी पूरा खोल के लिख सकते हैं, लेकिन उमूमन अलिफ मकसूरा में कर देते हैं। तो रा या क्या बन जाएगा? रा, रा बन जाएगा। यार आयु, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप समझ लें कि ये सिर्फ खास है इसी मादे के लिए। अच्छा, इसके लिए खास है सिर्फ इस मादे के लिए, और इसका कानून ये है कि इसमें तब्दीली इस तरह से लेके आते हैं कि हमजा अपनी हरकत माकाबल को ट्रांसफर करके खुद ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। और या की भी हरकत खत्म हो जाएगी? नहीं, पहले आप इसको कर लेना, तो अगर ड्रॉप करके खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये यरायु। यरअयु। अब जब यरायु बन गया तो फिर आप वही तब्दीली लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा? हाँ ठीक है, फिर तो या मकसूरा हो गया, यरा। क्योंकि अगर आप देखें, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपने जब इसको फेले मुदारे कहा तो या तो अलामत मुदारे आ गई, तो जी पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, दो ही चीज बचे। और आपको मालूम है कोई भी फेल का मादा मिनिमम 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। 99.9% आपको पता है मादे किसमें? 3 हर्फ पे। तीन जो हर्फ। रुबाई है कुरान मजीद में टोटल 26 आए, टोटल 26 या 25 चीजें हैं जो रुबाई में आए, बाकी जो तमाम के तमाम जो फलासी हैं, ठीक है। सही। तो ये एक स्पेशल है, ये इसके लिए स्पेशल है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इस पे थोड़ा ख्याल रखें आप हमेशा, जब ये फेले मुदारे का सीगा है, फेले मुदारे का सीगा यहाँ आया है तरा, तरा आया ना सर? जी। तरा आया। अच्छा मुझे बताएं, आपने इसको कहा फौरन ही कि ये है फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर हाजिर, यही कहा आपने? जी यही कहा। लेकिन मुझे बताइए ये तरा का सीगा कोई और भी बन सकता था? नहीं, यानी मुअन्नस तो नहीं बन सकता ना? बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? मुअन्नस तरा वाहिद मुअन्नस हाजिर भी तो, गायब भी तो हो सकता है। गायब बन सकता है, गायब बन सकता है है, ना? तो गायब बन सकता आपको जब भी ये तरा, जब आपके पास जब इस किस्म का फेल मुदारे के अंदर है। जब जी ये जी सीगा जब भी आपको मिलेगा ना, ये तो खैर इस मादे के नहीं, किसी भी मादे में मिल जाए, जी जब जी भी जी। आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो आप इस फेल को कॉल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा होगा तो उसका फाइल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि फिर सही है। आपको पता ना कच्चा फाइल फाइल। सिर्फ होता है पहले और चौथे सीगे में। सही है। बस तो बस ये सिर्फ मैं सिर्फ आपको यहाँ से इतना कहना, इसलिए कहना चाह रहा था कि आपने तरा के साथ ही फौरन कहा, आगे कुछ भी नहीं देखा था ना, और आपने फौरन कह दिया था कि ये फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर हाजिर है। तो जी जब जी। भी इस किस्म का सीगा है ना, तो आपने उसका फिर रीजन भी बता देना है, क्योंकि आपको आप इसलिए कहेंगे आगे आपको कोई फाइल मिल ही नहीं रहा कि आप उसको मोनस में लेके जा। ठीक है। ऐसे अगर ये मिसाल के तौर पे तरा आपने देखा और आगे अशम्स होता, मिसाल के तौर
जी जी अब आप इसको क्या कहते हैं तरा को? अब ये मोनस कौन होता है? फिर तो मोनस आएगा, शम्स सिर्फ मोनस मुनस कहते हैं ना, तो सिर्फ मैं इस एक सीगे के ऊपर एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सीगा का जब भी आए ना, आपने ये जरूर देखना है कि आगे आपको कोई फाइल तो जाहिर की शक्ल में नहीं मिल रही, क्योंकि सही। इस सीगा, ये सीगा ऐसा है, इसको कौन सा सीगा बनेगा? चौथा, और चौथे के बाद क्या बनेगा? ये सातवां। चौथा और सातवां सीगा आपको मालूम है फेल मुदारे का एक ही है, एक ही है। तो बस इसके लिए देखें सर, करें आगे करें। वतरा और तू देखेगा, और तू देखेगा, अल अर्दा मफऊल हो गया, जमीन को। ठीक है। बारिजतन मेरे ख्याल से हाल हो गया। हाल क्यों बनाया आपने इसको? तर्जुमा करें ना तो पता चलेगा। एक बारिजतन जो है तर्जुमा तो उसका होगा, बारिजतन कहते हैं चटियल या खाली। चटील भी कह लें, साफ कह दें, खुली कह साफ साफ जी। तो ये जो है यानी एक तो हालत नसब में है ना। ठीक है, तो हालत नसब में तो मतलब 13 चीजें आ सकती है ना। सही, 13 चीजें आ सकती हैं। तो वह तरल अर्जा और तू देखेगा, जमीन को खाली। और तू जमीन को देखेगा। क्या देखेगा? तो आपको लग रहा है कि अब दो चीजें आ सकती हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने इसको तमीज भी कहा है कि इबाम भी दूर है। तू देखेगा क्या? क्या देखेगा? या कुछ लोगों ने इसको हाल का है, जैसे आपने भी कहा, उसकी कैफियत बताइए। और कुछ ने इसको इबाम दूर किया, नहीं तू क्या देखेगा, क्या कर रही होगी, वो कैसी होगी, तो वो उसका इबाम भी दूर किया। रिजवी साहब आप क्या कहते हैं? हाल कह रहे हैं आप इसको कि आप इसको वो कहेंगे, तमीज कहेंगे? जी हाल बनता है इस जगह पे। हाल ही बनता है, ठीक है। डॉक्टर साहब पूरा तर्जुमा करें, यौमन अनुमान साहब। और तू जमीन को खाली देखेगा। ठीक है, पूरी आयत का करते हैं, यौमन से लेकर बारिज़तन तक। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे, और तू जमीन को खाली देखेगा। और तू जमीन को खाली देखेगा। आगे चले सर। वह हशर ना हो, वाओ तो फिर यहाँ पे अतफ हो गया। ठीक है। हशरना जो है ये फेल माजी है और जमा मुतकल्लिम है। ठीक है, और हम जो है मफऊल हो गया। ठीक है, तो तर्जुमा करें। हशरनाहुम, और हम उन्हें जमा करेंगे। अच्छा, आपको पता है जमा करने के लिए हशर का लफ्ज भी आता है, और इसके अलावा कौन सा कुरान में लफ्ज है? वो आता ना, जमा भी आया ना बस। जमा है, करना और है। इसके अलावा बताइए आप सब। हशरना एक और भी लफ्ज है, रिजवी साहब आपको याद है? लफीफा का एक लफ्ज आता है, लफीफा। नहीं। अच्छा, इसका फर्क मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये हशर का जब लफ्ज आता है तो इसका मतलब है कि चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। एक इज्तिमा होता है ना, जैसे नहीं आपके ऑफिस में होता है कि भाई आज इज्तिमा है, मीटिंग है, जमा है ना, इज्तिमा कहते हैं ना, आज हमारे में इज्तिमा था। तो उसमें चॉइस हो सकती है कि हाफिज साहब आज ना जाए या नुमान साहब आज ना जाए। लेकिन हशर के अंदर ऐसा है कि चाहे आपकी मर्जी हो तौन व करहन, ये जो अभी गैर आकिल के लिए जो कंडीशन आई है ना, तौन व करहन आता है ना कुरान में, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, वो उन्होंने तो तस्वीर करनी है, उन्होंने तो आना ही आना है। तो हशर ना जो है ना, ये फिर जो है ना आकिल के लिए हो जाएगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसको जमा किया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। वह हशर ना हम, और हम उन्हें जमा करेंगे। उनको जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये हम इसको हमने तर्जुमा जब हम कर रहे हैं तो मुदारे में कर रहा ना, हाँ, लेकिन है तो ये माजी। माजी। इसके ऊपर भी रोशनी करेंगे, करें। वो हशर नाहुम, और हम उन्हें जमा अब करेंगे। याद है लास्ट टाइम भी जब हम क्लास थी तो भट्टी साहब ने भी आपको एक बात बताई थी कि ये जब कयामत की सीक्वेंस की जब भी कोई बात आती है जो उस वाली उसमें होती है, उसके अंदर आप देखें उमूमन आपको माजी के सीगे मिलेंगे, क्योंकि माजी के सीगे की दो चीजें होती हैं कि एक तो माजी की जो चीज, माजी में तब्दीली नहीं आ सकती। आपने पढ़ा है ना कि तब्दीलियां मुदारे के सीगों पे आती हैं, माजी के सीगों पे नहीं आती हैं।
اسی لیے ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کو عربی گرامر والے مبنی بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور جو مضارع کے صیغے ہوتے ہیں اس کو معرب کہتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے نا، خفیف بھی ہوتا ہے، اخف بھی ہو جاتا ہے نا ایسا، لیکن ماضی کا صیغہ نہیں ہوتا. تو دوسری چیز یہ کہ یہ چیز آلریڈی واقع ہو چکی ہے مجھے اور آپ کو، تو اب آگے جا کے بتایا جاتا ہے، اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو جنت دوزخ کی اور جو یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں نا، یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، یا جس کو آپ ایک اور لفظ بھی ہے، یاد ہے سلیم بھائی، عابد صاحب، عامر صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ آفاقی حقیقت جو یونیورسل فیکٹس جو ہے نا، وہی آفاقی حقیقت. یونیورسل، یہ والی جتنی بھی آیات آئیں گی نا، یہ آپ کو ہمیشہ انہی صیغوں میں ملیں گی. میں اصل میں جب یہ تیار کر رہا تھا نا تو مجھے اس وقت اس سے کنفیوژن نہیں ہوگی، جب پہلے دو جو فعل آئے وہ تو مضارع میں آئے، نسیرو اور طرح، تو پھر وہ میں نے کہا یہ مجھے شاید گرامیٹیکل یا تو کوئی ریزن ہے. آپ کی جو بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی قیامت کی ذکر ہے نا، نسیرو اور طرح، وہ دونوں مضارع ہو گئے. اور آپ باقی اللہ پہلے تو اللہ نے وہ اللہ نے مضارع بتایا کہ یاد کر کے جب ہم تیرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اور حشر نہ ہوں، اب وہ ڈیفائن کر دیا کہ جو آلریڈی ایگریڈ تھا. صحیح. وہ حشر نہ ہوں اور ہم انہیں جمع کریں گے. فا کو کیا کروں یہاں پہ عطف، اور لم تو ہے نہیں. اچھا، اب لم کیا چیز ہے سر؟ لم کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو یاد رکھا کریں. جی، لم لم کو جو ہے آپ وہ ہمیشہ کہیں حرف نفی، حرف نفی ماضی، وقلب. حرف نفی قلب لوٹاتا ہے. اچھا نفی قلب، اچھا ٹھیک ہے. حرف نفی قلب و جزم، تین چیزیں کرتا ہے. لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جس کو ہم اخف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور قلب لوٹا دیتا ہے، یعنی مضارع کے معنی کو کس میں لے جاتا ہے؟ ماضی میں. ماضی میں لے جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں اچھی بات ہے، نہ نفی کرنا چاہیں قلب اور جزم، ٹھیک ہے. حرف نفی و قلب و جزم. اسی طرح سے ایک دوسرا حرف ہے جو ہے لن. ہاں لن وہ اس بھی کا نفی. آپوزٹ ہو جائے گا، وہ بھی حرف نفی ہوگا. نصب آئے، جزم کی جگہ نصب آ جائے گا، اور قلب کی جگہ کیا آ جائے گا؟ مستقبل آ جائے گا، مستقبل. کیونکہ وہ مضارع میں لے جاتا ہے. جی، تو لم جو ہے وہ حرف نفی قلب جزم ہے، اس کے معنی ہے کہ ہرگز نہیں. اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، لم اس کا کوئی مفہوم. معنی نہیں ہے، لن کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ، جیسے انا کا معنی آپ نکالتے ہیں نا یقینا، لاکنہ کا آپ نکالتے ہیں لیکن، لعلہ کا آپ نکالتے ہیں شاید، لیکن لن اور لم کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ جب مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس مضارع کے اندر اگر لم داخل ہوگا تو وہ ایک معنوی تبدیلی لے کے آتا ہے. یہ آپ کے اس کے اپنے بذات خود کوئی معنی نہیں ہے. جی صحیح. تو پھر نغادر جو ہے وہ فعل مضارع جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اور کہیں یہ کیا ہے؟ نغادر ہے. یہ نغادرو ہے نا. ہاں، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ فعل مضارع جمع متکلم مجزوم باسبب لم. پھر ہم ترجمہ کریں. اس کے معنی ہو جائیں گے، پھر ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. ویسے نغادر کے بنیادی معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ اور باب بتائیں. اس کو غین دال را. ٹھیک ہے، اور اس کا باب پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو کیا چیز لکھا ہے یہ؟ ہے نا، باب مفاعلہ سے ہے نا. باب مفعلہ، پہلا صیغہ بنے، کیا بنے گا سر اس کا؟ اس کا بنے گا غادرہ یغادرو. غادرہ یغادر. اب سب سے پہلی چیز آپ نے ایک نوٹ نہیں کیا، آپ کو ایک اور چیز نوٹ کرنی چاہیے تھی کہ اس کا جو علامت مضارع تھا مضموم تھا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب علامت جی مضارع مضموم ہو تو اس کا مطلب آپ کو پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ معروف ہے کہ مجہول ہے. صحیح. تو آپ نے اس کا معروف اور مجہول آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لام کلمے سے پتہ چلے گا.
عین کلمے پہ جو ہے وہ این کلمے سے، کسرہ ہے. این کلمے جو تھا وہ کسرہ ہوگا تو معروف ہے. تو غادرہ یغادر مغادرتن، مغادرتن. اس کے جو معنی ہے وہ کیا ہے اس مصدر کے؟ اس مصدر کا جو معنی ہے نا وہ چھوڑ دینا. پتہ ہے کیسا چھوڑ دینا ہے؟ اندراج کر کے چھوڑ دینا ہے، یعنی ہر چیز کی نوٹنگ کرنے کے بعد چھوڑ دینا، خالی چھوڑ دینا نہیں ہے. اچھا. اندراج کر کے چھوڑ دینا. یہ آپ کو ترجمے میں نہیں ملے گا کبھی کہ اندراج کر کے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بنیادی معنی کیا ہے. اس کا بنیادی معنی جو اس مصدر کا ہے وہ ہے چیز کو اندراج کر کے نوٹ کر کے چھوڑ دینا. یعنی ڈیٹا آپ کا موجود ہے، اب آپ جائیے جہاں جانا ہے. تو ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے. ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. من تو جارا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر مجرور ہوگا ٹھیک ہے، متعلق ہو گیا من ہوں. تو متعلق ہو گیا. اس کے معنی ہو گئے ان میں سے. ٹھیک ہے. احدن، احدن منہم احد. احدن تو فلم نغاد، یہ کیا مفعول ہو گیا احدن؟ مفعول ہو جائے گا، مفعول ہاں ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا. ترجمہ کریں سر خوبصورت. اور ہم انہیں جمع کریں گے پھر ان میں سے. ترجمہ کریں نا سر پوری آیت. شروع سے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ سے ہے. جی سر. اچھا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو دیکھے گا زمین کو خالی، اور تو زمین کو خالی دیکھے گا. اور ہم انہیں جمع کریں گے پھر ہم ان میں سے کسی کو بھی اچھا ہرگز تو نہیں پھر نہ چھوڑیں کریں. پھر فا کا ترجمہ جو ہے نا بعض دفعہ لوگ تو سے بھی کرتے تھے. تو ہرگز نہیں. گے. تو ہرگز نہیں ان میں سے کسی کو ہم چھوڑیں گے. کسی ایک کو چھوڑیں گے. وہ احد آئے گا، کسی ایک کو چھوڑیں گے. کسی کو. یاد رکھیں اب اسی بات کو آپ ریلیٹ کرنے سورہ مریم کی جو آیت ہے نا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. فردہ. ایک ایک آئے گا، ایک ایک آئے گا. زبردست. ڈاکٹر رضوی صاحب اگلی والی آیت کریں گے سر آپ؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. زبردست. جی سر. تو اس میں سر واو عاطفہ ہے. اُرِضُ جو ہے یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، اور یہ جمع. میری بات سنیں سر ڈاکٹر صاحب، اتنی گاڑی جو ہے نا اردو بولیں گے نا تو میں تو چلا جاؤں گا. آسان اردو میں بات کریں سر. جی یہ جو اردو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی. علی ربی کا، علی جو ہے وہ حرف جار ہے، ربی کا مضاف اور مضاف الیہ. صفن یہاں پہ اسم ہے اور یہ حال بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہاں تک کہ آیت کا ترجمہ اور اس کی ترکیب بنا دیں سر تاکہ جی اس سب کا کو آسان. ترجمہ بنے گا اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کتاب کے بعد کتاب کر دیں یا صف کا لفظ ہے تو صف بائی صف کرتے. جی ٹھیک ہے. سب بائی صف پیش کیے جائیں گے. اچھا اس کی سر آپ ترکیب بھی بتا دیں. جی ترکیب واو عاطفہ اور اریدو جو ہے مجہول کا صیغہ ہے. سر اگر مجہول کا صیغہ ہے تو اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ جی اس کے اندر جو علامت واو ہے وہ بن رہی ہے اس کی نائب فاعل، یعنی ہم. جی ہم بالکل ٹھیک ہے. اللہ ربی کا جو ہے وہ جار مجرور کے متعلق. ہاں یہ اللہ ربی کا جار مجرور بن کے پریپوزیشن فریز بن کے اوریدو کا متعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور صفن حال بن گیا. ہاں جی صفن اس کا حال بن گیا. زبردست. آگے والا پارٹ کریں. یہ انور صاحب حشر ناہم کا جو ہم ہے یہ نائب الفاعل ہے. حشر نام تو کیوں نائب الفاعل ہوگا؟ انہوں نے کہا نا کہ ہم. اچھا اریدو میں ہی اریدو کے اندر جو ہے. اچھا 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 ٹھیک. ٹھیک ہے سر. آگے چلے سر. لقد جئتم. جی لقد کے اندر لام تاکید ہے اور قد جو ہے وہ سیٹنیٹی ورڈ انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہ حرف تحقیق.
ٹھیک ہے. جی یہ تمونا جو ہے یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے اور نہ اس میں مفعول بن گیا ہے اور اس کی جو روٹ ہے وہ جیم یا حمزہ ہے. ٹھیک ہے تو سر. ہاں جی تو یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے. اس کا پہلا صیغہ بنائیں گے سر؟ یہ سر بنے گا چونکہ اس کی جو روٹ بن رہی ہے وہ ہے جیم یا حمزہ. جی تو جی اجوف یائی ہے جس کے اندر یا آ رہی ہے تو یہ الف میں بدل جائے گی تو یہ بن جائے گا جا یا آ بنے گا مگر یہ یا جو ہے وہ الف سے بدل دیا جائے گا ٹھیک اور ہے. یہ جا آ بن جائے گا فعل ماضی ٹھیک اور ہے. یو جی جا آ یو جی او نہیں یج ای او. یج یج ای او جی یج ای او ٹھیک ہے. جا جی یج ای او. اور اس کا مصدر آپ کو پتا ہے؟ جا آ یا جی ای او جی نہیں اس کا نہیں بڑا مشکل ہے. اس کا جو ہاں ہے جی نا، یہ ذرا ہاں یہ ہے مجئیون. یو جی یون مج میم کے اوپر پیش ہے مجئیون. یہ مجی اس کا معنی بن جاتا ہے آنا. جی ٹھیک ہے. لیکن اس کا آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جا جب کسی پرٹیکولر پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے کسی اس کے مجھے پریپوزیشن یاد نہیں ہے لیکن کچھ پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو آنا کا معنی تو ویسے تو آنا ہے لیکن لے کے آنے کے بھی معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی اس کے اندر سر با آتا ہے. با آتا ہے میرے خیال میں. ہاں جی ہاں جی با ہی آتا ہے. وجہ بالحسنتی. اور جی جب لے کے آؤ گے لے کے آؤ گے وہاں پہ با کا سیغہ لگا دیا با کا جاتا صیغہ، با کا پریپوزیشن چاہیے. ٹھیک ہے سر. ترجمہ بھی ہے. کریں سر اس کا. جے تمونا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. ٹھیک ہے. کما سر جی یہ کما جو ہے جار اور مجرور بن کے یہ مرکب جاری بن گیا تو خلقنا جو ہے وہ جمع متکلم کا سیغہ ہے اور کم اس کی منصوب بن رہی ہے. اچھا تو سر آپ نے کہا کہ کما کو آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ نے کہا کہ کما کو آپ نے جار مجرور کر دیا جی جبکہ یہ ماں کیا چیز ہے سر ادھر؟ یہ ما جو ہے یہ حرف مصدر ہے. ہاں تو موصولہ ہے. ہاں جی اب موصول. موصولہ کو صلہ چاہیے جی تو خلقناکم اول مرہ. خلقناکم اول مرۃ یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ بنے گا نا سر. جی بالکل اور یہ ماں کا صلہ بن جائے گا اور پھر خلقناکم. وہ صلہ اور موصولہ مل کے اس کا جارہ کے لیے مجرور بن جائے گی. کلیئر ہو گیا جی بالکل اس کا جار مجرور بن گیا یہ سارا. اس کا سر ترجمہ کریں. جی اس کا سارا بننے کو سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار کے قطار پیش کیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اس طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. پہلی بار پیدا کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ جو لقد ہے جی یہ لقد کب استعمال ہوتا ہے؟ لقد یہ جملے کے عام طور پہ شروع پہ آتا ہے جب لام تاکید کے ساتھ اس کے اندر ایمفیسس پیدا کرنا ہو کسی چیز کا زور پیدا کرنا ہو. وہ تو سر قد سے ویسے ہی پیدا ہو گیا. جی اور یہ ماضی کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے ماضی قریب کے لیے بھی. نہیں وہ تو قد لگا دیا نا آپ نے لیکن لام جی لگانے کی کیا خاص ضرورت پیش آتی ہے؟ جی یہ لام قد کے معنی قد بیسیکلی کیا کرتا ہے ایک فعل ہے ضربہ. جی اب یہ جو ضربہ فعل ہے یہ ماضی کا فعل ہے لیکن اس کو فعل مطلق کہتے ہیں. فعل مطلق ہے. اس ضربہ کو اگر مجھے جو ہے ماضی قریب میں لانا ہوتا ہے تو میں قد کا استعمال کر دیتا ہوں تو وہ ماضی قریب بھی کر دیتا ہے اور تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو چکی ہے یعنی ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو لام کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے پھر لقد کیوں لایا جا رہا ہے؟ حالانکہ بعض دفعہ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل تاکید لیکن ڈبل تاکید نہیں ہے بیسیکلی. جی لام کو سر لام تاکید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جملے کے اندر مزید تاکید پیدا کرتا ہے اور اس کا یہی فنکشن ہے. اچھا کسی اور ساتھی کو یاد ہے سر؟ جی سر شک وغیرہ کو دور کرنے کے لیے. نہیں شک وغیرہ دور کرنے
अच्छा मैं माजी करीब जी कोई और क्या? माजी करीब के लिए तो नहीं है, नहीं माजी करीब के लिए तो कद आ गया ना ऑलरेडी। बस आगे। अच्छा अच्छा मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूँ, आपके सामने शायद छोटी चीज वाज़ेह हो जाएगी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर कसम का एक जवाब कसम होता है। वल अस्र एक कसम है ना, जमाने की कसम, कसम का हमेशा जवाब कसम होगा। जवाब कसम अगर जुमला इस्मिया की शक्ल में होगा तो याद रखिएगा उस जुमला इस्मिया के ऊपर इन्ना भी दाखिल होगा और लाम ताकीद भी दाखिल होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, एक्चुअली वो था क्या, अल इंसानो फी खुस्रिन, जी लेकिन चूंकि जवाब कसम था तो उसके ऊपर इन्ना भी दाखिल हुआ और लाम ताकीद भी दाखिल हुआ जी सर। और फिर आपने कर दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र। ठीक है सर। जी दूसरी सर। जगह पे आ जाए वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अब ये जवाब आया, ये जो कसम आई, अब इस कसम का अगर जवाब कसम जब भी आएगा, अब जवाब कसम अगर जुमला फेलिया में आएगा तो आपको पता है जुमला फेलिया दो किस्म का होता है, एक माजी का होता है और एक मुदारे का होगा। जब भी अगर उसका जवाब कसम मुदारे माजी में होगा तो वो हमेशा लक़द से आएगा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन। जी सर। जुमला तो इस्मिया में सर लाम को, हाँ जी, जुमला जब भी जवाब कसम जो है वो जुमला फेलिया माजी की शक्ल में आएगा ना तो लक़द इस्तेमाल होगा। अच्छा अब इसके बारे में सवाल ये आता है कि फिर इसकी कसम कोई ना कोई माजूफ होगी। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आमिर साहब जिस तरह से हमें बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जब लक़द जब आएगा ना, ये जवाब कसम है एक तरह से, लेकिन इसकी कसम जो है ना माजूफ है। लेकिन आसानी के लिए नए स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल इब्तिदा में होते हैं उसको बताने के लिए समझाने के लिए वो यही कहते हैं कि कद जोर पैदा करता है और अगर मजीद डबल जोर पैदा करना हो तो लक़द लगा दे। तो फिर आप उसके तर्जुमे में आपको हमेशा इस तरह से मिलता है, दो जोर मिलते हैं, बिलाशुबा यकीनन हम लेके आएंगे या हम जमा करेंगे, इस तरह से। ठीक है सर? जी सर क्लियर है। अनवर साहब जितुमूना कौन सा फ़ैल है? मैं ये मुतकल्लिम में तो नहीं है? कौन सा वाला सर जी? लक़द जितुमूना, ये मैं मिस कर गया, रिजवी साहब ने जो फ़ैल क्या बताया है। जी कौन सा पूछ रहे हैं? जितुमूना। जी जी ये फ़ेल माजी है और इसमें ताज मेरे मुत्तसल आई है और ये फ़ाइल बन रहा है। तो ना जो है वो इसमें जो मंसूब या मफूल भी ही बन रहा है। तो ये सेकंड पर्सन, ये तुम बेसिकली जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो गया ना? हाँ जी हाँ। सेकंड पर्सन, हाँ जी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बेसिकली। ना जो है वो है अपना मफूल है। या वो मेरे ख्याल है पहले हमने इसको मुतकल्लिम कर दिया था। अच्छा ठीक है। नहीं सर ऐसे नहीं है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, मगर मैं कह रहा था जो ना आई है वो इसमें इसको मुतकल्लम की तरफ यानी कि लेके जा रही है, मफूल भी ही बन के। ठीक है सर, आगे वाला पार्ट करें। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। जी आगे आता है बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। बल इसमें हरफे इज़राब है और ज़अमतुम जो है वो फ़ेल माजी बन रहा है इसमें, और तुम फ़ेल इसमें माज़ी कौन सा सर? फ़ेल माज़ी ये है जो है हाजिर का सीगा है ज़अमतुम, जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। हाँ जमा मुज़क्कर हाजिर का। और अन के अंदर जो है ये हमजा हरफ मस्तरी आएगी यहाँ पे मेरा ख्याल है, और लन जो है वो हरफ नफी है। सर ये मुझे बताएं, ये अल्लन जो है ये कोई मुरक्कब बन गया ना? हाँ जी मुरक्कब बनता है। तो ये किस चीज का मुरक्कब बनेगा सर? ये एक हमजा है जो हरफ मस्तरी है और लन जो है वो हरफ अन प्लस लन। जी अन और लन जी अब आपको पता है अन भी असर करता है और लन भी असर करता है, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन जब ये इस मुरक्कब के तौर पे आएगा ना तो इसका असर खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसका अब असर खत्म हो जाएगा, लेकिन तर्जुमे में मफहूम जरूर आएगा। वो क्या आएगा? के राइट का मफहूम जरूर मिलेगा, क्योंकि आगे आप जो कुछ भी आ रहा है वो लन की वजह से आ रहा है। देखें यस
ان لن نجعلا، نجعلا جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہے. منصوب باسبب، جی سوری، وہ منصوب کیوں ہے؟ باسبب آنے کے باسبب لن ہے. یہ باسبب ان ہے. ان ان نہیں ہے، باسبب لن ہے. لن بھی یہی کرتا ہے. لن کیا کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے، مضارع کو خفیف کرتا ہے یعنی منصوب کرتا ہے، منصوب کرتا ہے، اور مضارع کو اور فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے. لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. جی تو جی نجعل لکم، لام حرف جر ہے اور کم جو ہے سیکنڈ پرسنٹ بن رہی پلورل، اور یہ بن جائے گا جار و مجرور. ٹھیک ہے اور سر. جی معیدن جو ہے وہ مفعول ہے، اسم المفعول کہلائے گا، منصوب آ رہا ہے. لیکن یہ موعدن کون سا مفعول ہے سر؟ مفعول تو 5 ہے. جی یہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے، کون سا ہے؟ لکم معید، یہ مفعول مطلق بن رہا ہے سر. نہیں مطلق کیسے بنے گا؟ اس میں تاکید تو پیدا نہیں ہو رہی. نہیں نہیں سوری، یہ مفعول فی بننا چاہیے، مفعول فی. ہاں مفعول فی ہے، ظرف ہے، جی ظرف ہے. وعدے کا وقت. جی ترجمہ کریں سر یہاں پہ. جی ساری آیت کا ترجمہ اس طرح بننے بل گا. زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. جی اچھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا اس کی اب ترکیب کر دیں سر. بل کو آپ نے حرف اضراب کا، ہاں زعمتم کو آپ نے کہا فعل ماضی جمع مذکر حاضر، یس اور ان کو آپ نے کر دیا ان جو ہے وہ کے لیے آ گیا، جی اور لن جو ہے وہ حرف نفی و کیا کہتے ہیں وہ نصب و مستقبل. جی. ٹھیک ہے. اور نجعل جو ہے وہ فعل فعل مضارع منصوب ہے جمع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم، لکم اس کے لیے متعلق، موعدہ اس کا ظرف. ظرف بن گیا. جی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور ظرف سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ زعمتم کے لیے کیا بن گیا سر؟ زام تم کے لیے یہ کیا بنے گا سر؟ ادھر مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، زعمتم کے لیے یہ مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ، زبردست سر، زبردست. عابد صاحب موجود ہیں؟ انور صاحب موجود تو ہوں لیکن میں ذرا باہر ہوں، ایک شاپ سے کچھ لینا ہے مجھے، اس کے لیے آیا ہوا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی میں مسئلہ سن نہیں رہا ہے. ہوں باسط مگر. صاحب، باسط صاحب موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کوشش کریں اس آیت کو کمپلیٹ کرنے کی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یہاں تک کریں سر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جی باسط صاحب. جی واو حروف استفہام لے لیں گے. واو عطف ٹھیک، اپنا حرف لے ہاں لیں. پہلے سے آپ یہ حرف، آئیڈینٹیفائی کریں ہے کیا. واو اپنے اوکے. حرف کا وُضِعَ کیا ہے؟ ودیہ فعل ہے. ٹھیک ہے. الکتاب، الکتاب اسم ہے. ٹھیک ہے. فَتَرَى فا کیا ہے؟ فا حرف ہے، ترا فعل ہے. ٹھیک ہے. المجرمین اسم ہے. ٹھیک ہے. مشفقین اسم ہے. ٹھیک ہے. مما، مما جار مجرور. نہیں جار مجرور نہیں، من جو ہے وہ حرف ہے. من ما جو حرف ہے، ما ما جو اسم ہے. اسم ہے. اسم ہے. اور فی حرف ہے اور ہاں اسم ہے. ہاں اسم. ٹھیک ہے. اب آپ ترجمہ کرو، ترکیب بھی کریں. وَوُضِعَ، و حروف اور اور ودیہ یعنی اس کا مادہ ہے واو زاد فعل ماضی
واحد مذکر غائب. ہاں لیکن فاعل مذکر غائب فعل ماضی یہ جی. ماضی معروف ہے کہ مجہول ہے؟ وودع معروف ہے. معروف ہے. ماضی کے اوپر پیش آ رہا ہے معروف ہوگا. جی مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول ہے. عظیم ویلا. جی مجہول ہے. مجہول ہے. ترجمہ کریں اس کا کیا ترجمہ کریں؟ ودیع من رخنا نا. جی بتائیے. رکھنا ڈالنا. جی. اور وہ رکھ اور انہوں نے رکھا اور اس نے رکھا. اور رکھ نہیں اس نے رکھا تو فاعل ہے آپ کے تو مفعول وہ ہے نا مجہول ہے نا فاعل نہیں پتا نا. رکھ دیا گیا اور رکھ دیا گیا اور رکھ دی گئی اور رکھ دی گئی. گیا جو بھی آپ جس طرح سے کر لیں مفہوم. کیا رکھ دیا گیا؟ الکتاب. الکتاب ہے. آپ پوری حرکت پڑھا کریں. الکتاب. الکتاب. الکتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کون سا صیغہ تھا ودیع کا؟ جی یہ تو پہلا صیغہ تھا. پہلا صیغہ ہوتا ہے تو فاعل ہو یا نائب الفاعل ہو کچا ہوگا پکا ہوگا؟ کچا ہوگا. کچا ہوگا. یہ مجہول ہے تو اس مجہول کا آپ کو نائب الفاعل ملے گا. جی نائب الفاعل ملیں گے. الکتاب نائب الفاعل. الکتاب کس حالت پہ؟ حالت رفع میں. کیا بن سکے گا اس کے لیے؟ یہ نائب الفاعل بنے گا. نائب الفاعل. ترجمہ کریں. اور کتاب رکھ دی جائیں گی. رکھ دی جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی. جی. جی آگے. فا تو یعنی حرف عطف. حرف عطف. تو طرح دیکھیں گے. نہیں طرح ابھی ہم نے کیا ہے. جی دیکھنا. ہاں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ تو دیکھے گا. تو دیکھے گا. ٹھیک ہے. اور تو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ المجرمین. المجرمین. المجرمین ترجمہ کریں. مجرموں کو. دیکھے گا. مجرموں کو. مجرموں کو. اب مجھے بتائیں مجرمین آپ کو کیا لگ رہا ہے اس جملے میں؟ مجرمین اس جملے میں کس حالت میں؟ یہ مفعول لگ رہا ہے. حالت دیکھیں نا. حالت کیا ہے؟ حالت جر ہے. حالت جر. سوری حالت نصب ہے. حالت نصب ہے. حالت نصب میں اس میں کیا بن سکتا ہے؟ مفعول بن سکتا ہے. کون سا مفعول بن سکتا ہے. کون سا مفعول ہوگا یہ؟ مفعول. اور تو دیکھے گا مجرموں کو. اور تو دیکھے گا مجرموں کو. مشفقین. جی مشفقین. مشفقین کا معنی پتہ ہے؟ جی نہیں. یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. شین فا کاف ہے اسم الفاعل. یہ اسم الفاعل ہے اور اس کا مطلب ہے اس کا معنی بنے گا ڈرنے والے. ڈرنے والے. اور تو دیکھے گا مجرموں کو ڈرنے والے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مشفقین ہے ادھر؟ اس کی کیا حیثیت ہے اس آیت کے اندر؟ یہ تمیز بھی بن سکتا ہے نا. نہیں ایک منٹ مجھے بتائیں مشفقین کس حالت میں؟ یہ نصب حالت میں. حالت نصب میں. ٹھیک ہے جی. حالت نصب میں ترجمہ آپ نے کیا کہ تو دیکھے گا مجرموں کو. تو دیکھے گا مجرموں کو. مجرموں کو ڈرنے والے. اب یہ ڈرنے والے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مجھے ابہام دور کر رہا ہے مجرموں کا. ابہام کیوں دور ہو رہا ہے؟ کیفیت نہیں بتائی جا رہی. کیفیت حال بنے گا میرا خیال ہے. حال. ہاں نا کیفیت ہے نا. اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس حال میں کہ ڈرنے والے ہوں گے وہ. ہاں جی یہ بھی ہے. حال بن جائے گا. جی. آگے آ رہا ہے مما فی. من حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اور ما اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے. موصول ہوگا تو موصولہ کو کیا چاہیے؟ اس کو صلہ چاہیے. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. فی ہی. فی ہی کیا ہے؟ فی ہی جار مجرور ہے. جار مجرور ہے. جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک اور چیز بھی کہتے ہیں
جی اس शुभ کو जुमला। शिब जुमला कहते हैं जी। तो माँ मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला चाहिए होता है। और सिला क्या होता है? मौसूला सिला क्या होता है? जुमला जुमला होता है या या शुभ जुमला? या शिब जुमला होता है। तो ये शुभ जुमला आपको मिल गया। शुभ जुमला अपने माँ मौसूला से मिलके, माँ मौसूला से मिल के लिए मिन के लिए क्या बन गया? मजरूर बन गया। मजरूर हो गया जी, ठीक है, तो मिम्मा फी ही पूरे का पूरा मुतालिक हो गया। मुतालिक हो गया जी। ठीक है, किसके मुतालिक बनेगा सर ये? सर किसके मुशफिकीन मुतालिक के बनेगा? मुझे मुजरिमों का मुजरिम बनेगा, मुशफिकीन क्या बनेगा? मुजरिमीन हैं? नुमान साहब, मुजरिमीन। जी सर क्या ये किसके मुतालिक बनेगा? 8 चीजें के मुतालिक होती है। दोनों इस्मुल फाइल है, मुजरिमीन भी इस्मुल फाइल है और मुशफिकीन भी इस्मुल फाइल है। और दोनों इस्मुल का बना फाइल दें, दोनों का है जी, दोनों का बना सकते हैं। दोनों का तो नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो मुशफिकीन जो है वो ऑलरेडी मुजरिमीन का हाल बन रहा है ना, तो मेरे ख्याल में मुजरिमीन ही के मुतालिक बन जाएगा, राइट। क्योंकि दोनों ही इस्मुल फाइल है। तो उन दोनों के मतलब तो बेसिकली मुशफिकीन जो है वो वैसे ही मुजरिमीन का पार्ट बन गया ना। जी ठीक। पूरा तर्जुमा करें सर। और रख दी जाएंगी, और किताब रख दी जाएंगी तो तू देखेगा मुजरिमों को, मुजरिमों को। ये खिताब जो है ना, क्योंकि जब देखें ये खिताब तो मुझसे और आपसे भी है, ठीक है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही आती है। तो फिर जब आप तर्जुमा क्या करें, तर्जुमा अपने लिए, तो आप समझें कि आपसे बात हो रही है, मेरे और आपसे कलाम कर रही है अल्लाह, मेरे और आपसे इस पर कलाम कर रहा है। तो जब तर्जुमा करें तो फिर आप वहां पे तू ना करें, फिर आप कहें और आप मुजरिमों को देखेंगे देख इस हाल में वाले, हाँ, क्यों डरने वाले इससे जो इसमें होगा, इससे जो इसमें होगा। ठीक है, राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। चले छोड़ दो। सलीम भाई आप करेंगे? अरे अजीज साहब आप करेंगे? अजीज भाई, अजीज साहब लगता फंसे हुए। शकील साहब आप करेंगे? माजिद साहब आप करेंगे? अरे कोई तो आगे बढ़ो भाई। माजिद साहब आप करेंगे? जी सर, जी सर। करें सर, बहुत आसान है। हाँ जी। पहले वो आयत यकू यहाँ तक इल्ला आसान तक आयत पढ़ ले। वयकूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। बस जी सर, जबरदस्त। वाव क्या है सर? वाव हरफ है सर। यकूलूना, यकूलूना फेल है। ठीक है। या वैलतना, या क्या है? या सर निदा हो सकती है। हरफ निदा है। वैलता क्या है? वैलता सर इसम है। इसम है, और ना भी इसम है। ना भी इसम है। माली, माँ जो है सर, माँ इसम हो जाएगा। ठीक है, माँ इसम है। ली हरफ जारा, हर्फ और हाजा, हाजा, हाजा इसम, अल किताबी इसम। ला, ला हर्फ, नाफिया से कह सकते हैं, हरफ। ला हर्फ। युगादिरु, युगादिरु इसम, नहीं, युगादिरु युगादिरु फेल, पहले मुदारे। सॉरी सॉरी, हाँ फेल में कहना चाह रहा था, सही फेल में फेल। सही है। सगीरतन, सगीरतन इसम है, ठीक है। वाव हरफ है, ला भी हरफ है, कबीरतन इसम है, इल्ला जो है ये भी हरफ है। अहसाहा, हा जो है सर वो इसम है, अहसा ये भी इसम ही बन रहा है। नहीं ये इसम नहीं, ये भी फेल। ये फेल बनता है। हा सा या, हाँ ये भी सा या, अच्छा ठीक है, वो या मदलूम अब हर्फ तर्जुमा नाकिस में करो, आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है तर्जुमा सर। करो, तरकीब करें। वाव और यकूलूना सा, ये यकूलूना जो है ये फेल मुजारे
जमा मुज़क्कर गायब है, तीसरा सीगा जी। तर्जुमा करें। वयकूलून, और वो कहेंगे, और वो कहेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखें जब भी काला आएगा ना, जब भी काला आएगा तो नॉर्मली जब फेल आता है तो हम कहते हैं फेल का मफूल होगा, ठीक है। जब भी काला आएगा ना तो काला का हम मफूल नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं काला का एक मफूला होगा, जो कुछ कहा जाए, ठीक है। तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पूरे का पूरा आगे मफूला बन जाएगा, ठीक है। वो कहेंगे, क्या कहेंगे, या वैलतना, या वैलतना, या वैलतना। जी, या वैलतना की तरकीब बनाइए सर। सर ये या हरफ निदा है, ठीक है, और वैलता जो है निदा का ये मुनादा हो गया। नहीं, इसको इस तरह से ना करें, मुजाफ और मुजाफ इलैहि बनेगा सर। हाँ, या जो है वो आपका हरफ निदा बन गया, और वैलतना बेसिकली ये था वैलतु। जी सर, वो या की वजह से, हाँ जी, वैलतुना, ये मुदाफ, हाँ जी, मुदाफ, हाँ जी, इस गोल ता को खोल दिया। बिल्कुल सही सर। वैलतुन कहते हैं हलाकत को, और या आपको पता है जब मुदाफ पे गिरता है तो फिर मुदाफ को हालत नसब में ले जाता है। जी सर, इसलिए वैलता है, नहीं तो वैलतु होता ना। जी जी बिल्कुल सही है। तो या जो है वो हरफ निदा, और वैलतना क्या बन जाएगा उसका मुदाफ, मुदाफ इलैहि, मुनादा। जी सर, मुनादा और निदा मिलके क्या बनेंगे, निदा, निदा, निदा। और जब भी निदा होगी, निदा का क्या होगा, जवाब निदा होगा, ठीक है। अब आपके ज़हन में दो चीजें रहनी चाहिए, यकूलूना का ये पूरे का पूरा मकूला है जी, और या वैलतना निदा है। अब ये निदा की जवाब निदारी, क्या जवाब निदा है देखिए जी, ये माली हाज़ल किताबी, वैलना, और ये वैलन इसमें ता क्यों आया वैलतुना में, ये मुअन्नस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, क्या ये है, वैलतु था, वैलतुन है ना सर। तो वैलुन अलग चीज और वैलतुन अलग चीज है। हाँ, वैलतुन है ना, नहीं जो हम कहते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन वो अलग चीज है। वो भी वैल है। ये वैलतुन जो है ये अपना खराबी, शामत, अफसोस, हलाकत। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो समझता था कि वैल और ही लफ्ज है, वैलतुन उसका मुअन्नस है क्या। हमेशा फिर वैलतुन जो है वो मुअन्नस है और वैलुन जो है मुज़क्कर होगा। सही, चेक करें, पता चलेगा। सलीम साहब देखें, रिजवी साहब आपके पास है कुछ ऐसे ही है ये? जी जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही है, वैसे ही है। वैलुन जो है वो उसके लिए आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मुअन्नस क्यों आ रहा है। और ये मेरे ख्याल में दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जी इसमें या जो है वो अदा निदा है और ये इसमें मरफू बन रहा है ना जो है ज़मीर मुत्तसिल फी महल जर बिल इजाफा। तो ये सब जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही है, सही है। और ये जो है ये मेरे ख्याल में दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है अपना डॉक्टर साहब। जी सर, और वैलतुन जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को रिप्लेस कर देता है। जी जी सर, तर्जुमा करें इसका, वैलतुना का। वैलतुना बर्बाद, और वो कहेंगे ए हमारी बर्बादी, ए हमारी बर्बादी, ए हमारी खराबी, ए हमारी शामत, ए हाय अफसोस, जो भी जिस तरह से बोले थे। माली हाज़ल किताबी, माली क्या लग रहा है सर आपको? सर माँ इस्तिफाम बन सकता है इसमें। ठीक है, माँ इस्तिफाम ले लें, चले कोई बात नहीं। ली क्या है? ली जार बन जाएगा सर। ली जो है वो हरफ जारा हो जाएगा। जी, हाज़ल किताबी, ये माली पूरा एक ही इसम नहीं है, इसमें इस्तिफाम नहीं है। कैसे हो सकता? माली तो देखिए, अगर माली को अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं एज्यूम करूं कि ये मालून था, लेट्स से माल के हिसाब से मैं ले लूंगा, माल को आपने कह दिया, तो अगर मैं मालून कर दूं तो, और मैं अगर इसको मुदाफ बना दूं, मैंने कहा इसका इराब हल्का, सवाल ये पैदा होगा ये हालत जर में क्यों है?
جی اسم اگر حالت جر میں تو صرف دو ہی وجوہات ہیں نا، یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یا اس کے اوپر حرف جار آنا چاہیے. تو نہ اس کے اوپر نہ مضاف الیہ نظر آ رہا ہے نہ مجھے حرف جار نظر آ رہا ہے. تو یہ ما جو استفہام ہے جیسے انہوں نے کہا لی حرف جار ہے. جی آگے کیا آ رہا ہے سر جی؟ سر حاضل کتابی، یہ مرکب اشاری. حاضل کتابی آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ سر مرکب اشاری. مرکب اشاری لگ رہا ہے. حاضل کتاب بھی ٹھیک ہے، اور یہ مرکب اشاری لی کے لیے مجرور ہو جائے گا. لی کے لیے مجرور ہو جائے گا. ترجمہ کریں یہاں تک. لی حاضل کتابی ماں لی حاضل کتابی، وہ کہیں گے اے ہماری بربادی، کیا ہے اس کتاب میں. نہیں اس کتاب کو کیا ہے، اس کتاب کو کیا ہے. جی اس کتاب کو کیا ہے. یہ ان کی اب کیا چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے ساری تو جواب ندا چل رہی ہے. یا وہی لتا کا کیا چل رہا ہے، یہ جواب ندا چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. کیا کہیں گے، اے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے. لا یغادر، لا یغادر، لا نافیہ سر. یہ نافیہ. یغادر، یغادر سر یہ فعل مضارع مجہول. پیچھے بھی ابھی کیا، ابھی ڈاکٹر نعمان صاحب نے کیا تھا نا اس کو. جی جی وہ جو ہم نے آیت میں پیچھے کیا تھا نا، وَأَرْسَلْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ، یہ وہی ہے. غادر اندراج کر کے چھوڑ دینا، اندراج کر کے چھوڑ دینا، اندراج کر کے چھوڑ دینا. تو لا یغادرو، یغادرو کیا ہو گیا، فعل مضارع واحد مذکر غائب. جی ترجمہ کریں، لا نافیہ ہے تو نہیں اس نے چھوڑا، اندراج کر کے، نہیں اس نے چھوڑا اندراج کر کے. صغیرتن، صغیرتن یہ سر مفعول ہے اس کے لیے، یہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی چیز کو، کسی چھوٹی چیز کو. نہ وہ چھوڑ، اب ذرا صغیر اس میں آ رہا ہے تو نہ وہ چھوڑتی ہے، نہ اس نے چھوڑا چھوٹی چیز کو. واو عطف، واو عطف. لا کبیرتن اور نہ بڑی چیز کو، اور نہ بڑی چیز کو. نہ اس نے چھوڑا کسی چھوٹی چیز کو اور نہ چھوڑا کسی بڑی چیز کو. کس نے نہیں چھوڑا، حاضر کتاب نے، کتاب. اس کتاب نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. الا، اب یہ الا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اللہ سر یہ کنڈیشنل ہو سکتا ہے سر. دیکھیں اللہ جو ہے نا وہ دو صورتوں میں آتا ہے. اللہ دو چیزیں کرتا ہے، یا اللہ حسر پیدا کرتا ہے اور دوسرا کیا کام کرتا ہے، استثناء کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حسر پیدا کرے گا یا استثناء کرے گا. استثناء کسی چیز میں سے کسی کو نکالنا، حسر کسی چیز کو باندھ دینا. کسی چیز کو باندھنے کے لیے حسر، استثناء کسی کو کسی چیز میں سے نکال دینا. ٹھیک ہے. اللہ کو بطور حسر استعمال ہوا ہے یا بطور استثناء استعمال ہوا ہے، اس کو ایک بہت آسان طریقہ ہے اس کو جانچنے کا. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جملہ ہے وہ کیا ہے. اگر جملہ موجب ہے، موجب کہتے ہیں پازیٹیو جملے کو. جملہ اگر موجب ہے، موجب کہتے ہیں پازیٹیو کو، اور غیر موجب کہتے ہیں نیگیٹو یا سوالیہ کو. جی اب مجھے بتائیں یہ جملہ آپ کو نیگیٹو لگ رہا ہے یا پازیٹیو لگ رہا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. سر یہ نیگیٹو لگ رہا ہے. نیگیٹو، اس کا مطلب غیر موجب ہے. غیر موجب ہے تو پھر اللہ کیا آئے گا، بطور حسر آئے گا. حسر آئے گا. اللہ کیا ہے، حسر. اللہ کو آپ لے لیں حسر. مگر احصاہا، احصاہا، احصا جو ہے وہ فعل ہے اور ہا جو ہے اس کا مفعول ہے. احصاہا، احصا کا وہ کیا بنتا ہے، مادہ کیا بنتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ جی ہا سا یا، ہا سا یا. اور یہ باب کون سا ہے سر؟ یہ سر باب ہے اچھا افعل یفعل، باب افعال. باب افعال. احصا یحصی احصاء، احصا یحصی احصاء، گننا شمار کرنا، گننا شمار کرنا. الا احصاها. ٹھیک ہے جی.
اور یہ احصاها یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ یہ فعلیہ بن جائے گا نا؟ جی سر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ یہاں اس ترکیب میں کیا بن سکتا ہے؟ سر اس میں بن سکتا ہے یہ کیا بن سکتا ہے؟ لیکن آپ نے صغیرن کو جو ہے وہ مفعول کر دیا، کبیرن کو آپ نے مفعول کر دیا، غادر کو آپ نے فعل مضارع کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ کیا بن سکتا ہے؟ سر یہ فعل مطلق مفعول مطلق بن سکتا ہے سر. مفعول مطلق پورا جملہ ہے. تو مفعول مطلق تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاں نصب میں ہوتا ہے. کیا بن سکتا ہے نعمان صاحب، کیا بن سکتا ہے؟ یہ احصاها جی، یہ تو پورا جملہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ کیا بن سکتا ہے؟ یہ سر مفعول بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی. سر مفعول بھی کس کا بنے گا؟ مفعول بھی تو اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر ہو. لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ انہوں نے وہ کہیں گے اے ہماری بربادی یا ہماری ہلاکت اس کتاب کو کیا ہے وہ نہ چھوڑتی ہے، وہ نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے. اس نے شمار کر رکھا ہے. اب اگر اس نے شمار کر رکھا ہے، یہ کیا چیز لگ رہی ہے؟ حال. یہ کتاب کی صفت لگ رہی ہے، کتاب کی کوالٹی ہے. جو کتاب ہے جو اس کی کوالٹی ہے نا سر. یس یس بالکل صحیح سر. کتاب کی کوالٹی ہے. اب آپ دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو عمل جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، ہمارا جو عمل ہے وہ ہر عمل جو ہے نا وہ ریکارڈڈ ہے. جس طرح سے میں یہاں ریکارڈنگ چلا رہا ہوں نا، ایک اللہ کی بھی ریکارڈنگ ہے. اور ہم تو ریکارڈنگ کلاؤڈ پہ چڑھاتے ہیں، اللہ کی ریکارڈنگ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک چیز نہیں بچی، ایک چیز نہیں. اچھا دیکھیں اب اپنا کیا کہتے ہیں ماجد صاحب، جی سر. یہ جو ہے یا وہی لتنا جو ہے یہ تو آپ کا ندا بن گیا. اور جی مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ماں کو آپ نے استفہام لے لیا تھا اور یہ پورے کا پورا جملہ بن کے یہ جملہ جو ہے یہ آپ کے لیے کیا بن گیا؟ یہ جملہ پورے کا پورا آپ کے لیے جو ہے یا وہی لتنا کے لیے جواب ندا بن گیا. جواب ندا. اور جواب ندا اور جواب ندا مل کے یقول انہوں کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقول بن جائے گا. مقول. جی سر. آگے بھی اس کا ایک پارٹ آ رہا ہے. یہ آگے والا پارٹ کوئی کرے گا سر؟ کون کرے گا؟ نعمان صاحب آپ کرنا چاہیں گے یا جی آپ کر دیں آگے والا پارٹ؟ میں وا جو ہے عطف ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے. اور وجدو جو ہے وہ فعل ہے، جی ماں جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے. عاملو جو ہے وہ فعل ہے، اور حاضرہ جو ہے اسم ہے، اور ٹھیک ہے. پھر واو حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے، یظلمو جو ہے فعل ہے، اور ربو کا جو ہے وہ اسم ہو گیا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے، اور احدہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے سر. تو وجدو جو ہے یہ فعل ماضی جمع غائب ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں کیا آپ؟ اور وہ پائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ پائیں گے. ماں جو ہے تو موصولہ ہو گیا، ٹھیک ہے. جو عاملو ہو گیا فعل ماضی جمع غائب، عاملو جو عمل انہوں نے کیے. ٹھیک ہے. حاضرہ جو ہے حاضرہ جو ہے یہاں پر حاضرہ جو ہے وہ مفعول ہوگا، مفعول ہو جائے گا، اس کو فاعل بن کے اس میں فاعل میں مفعول ہو جائے گا. تو فعل عملو اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے ماں کے لیے صلہ بن جائے گا. ماں کے لیے صلہ بن جائے گا. اور یہ ماں اپنے صلہ موصولہ سے مل کے لیے کیا بنے گا؟ وجدو کے لیے. اور وجدو کے لیے اب وجدو میں دیکھیں فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا، تو کیا چیز بچ مفعول گئی؟ ہوگا نا، مفعول ہو گیا نا، مفعول بن جائے گا. ترجمہ کریں آپ. ترجمہ، اور وہ پائیں گے
اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور جو عمل انہوں نے کیے وہ انہیں حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے. حاضر پائیں گے. بلا واو یظلمو، اور واو حرف ہو گیا، اور لا یظلمو یہ جو ہے نافیہ ہو گیا، فعل ٹھیک ہے، نافیہ ہو گیا. یظلمو جو ہے وہ فعل مضارع واحد غائب ہے مذکر. ٹھیک ہے، لا یظلمو اور وہ نہیں ظلم کرے گا. اور ٹھیک ہے، ربو کا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا تمہارا رب، تو یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا، احدہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی پر بھی. کسی پر بھی، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا یا نہیں کیا کرے گا، کیا کرے گا. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ جو آیت نمبر 49 ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے والی آیت ہے، ہم سب کے لیے ایز اے مسلمان، اور مسلمان کیا ہر انسان کے لیے، کیونکہ یہ فرشتے صرف مسلمانوں پہ کی حال چال نہیں لکھ رہے، سب کا لکھ رہے. تو یہ بڑی اس لیے ہمیں اپنے، اسی لیے جو ہے نا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خلوت کے گناہ، کہ اکیلے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو سر جی اکیلے میں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ دو یہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، تو پھر خلوت کے گناہ اس وقت کیجیے گا جب دونوں آپ کی شولڈر ہو ہی نہ آپ کے ساتھ اویلیبل. تو شاید میں کہوں کہ یار جب فرشتے ہی نہیں ہوں گے تو لکھے گا کون؟ اور اللہ ایک ایک چیز کا حساب لکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو خلوت اور جلوت کے بھی جب ہم گناہ کہتے ہیں، تو خلوت کا گناہ جو ہے وہ جلوت کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت تو یقین ہے. جلوت میں تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے نا کہ 4 آدمی اور بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان جلوت میں تو ہم عام لوگوں کے سامنے کچھ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خلوت کے گناہ تو پھر ہمیں اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے ان 2 فرشتوں کے، اللہ جو دیکھ رہا ہے. اللہ اپنی صفات سے سب کچھ دیکھتا ہے، اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے جس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اپنی صفات کی. یہ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. مسلمان ہونے کے ناطے پہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اس پہ وعید ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں یہ بھی وعید تھی نا. وعید لانا کیا ہے؟ وعید ہی ہے نا. وعیلون کیا ہے؟ وعیلون ایک بدوائی ہے نا سر. وعیل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس وعیل کے بارے میں آتا ہے کہ شاید ایک کوئی گھاٹی بھی ہے دوزخ کی جس کا ایک نام ہوگا وعیل. تو یہ بڑی اس آیت کو اگر آدمی اخلاص سے سوچے اور اپنے اوپر ڈالے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ آج آپ نے کیا ہے، صبح سے جب سے آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے جو صبح سے لے کر اب تک جو عمل آپ نے کیا، جس قسم کا عمل کیا جو ہے، سوائے اس عمل کے جو آپ کے دل کے اندر تھا، کیونکہ وہ جو ہے علیم بذات صدور، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے پریکٹیکلی آج ابھی تک کیا ہے وہ ایک ایک چیز آپ کے نوٹ ڈاؤن. اسی لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جو دن میں جو کچھ بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی کریں یا بری کریں، بری کو ضرور کہیں نوٹ کر لیا کریں. رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اس کی توفیق، اللہ سے اس کی معافی ضرور مانگا کریں، اس سے رجوع ضرور کیا کریں. آج معافی مانگیں گے، کل وہی کام کی دوبارہ معافی مانگیں گے تو خود ہی آپ کو شرمندگی ہوگی. اکٹھا انتظار نہ کریں کہ میں اس کے تھوڑا عرصے کے بعد کر لوں گا یا اس زمانے کے بعد کر لوں گا. ہم صرف دعویٰ جو ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے نہ کریں، عملی دعوت کریں، عملی دعویٰ کریں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے لیے جان دے دیں گے، یہ نافرمانی والی جان نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کو آپ کا حرام ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی جان کی بھی ضرورت نہیں جو نافرمانی میں ہو. داڑھی رکھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، نماز پڑھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس والی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہاں تک ہمارا حال ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں یا گھر میں بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جس لباس میں ہوتے ہیں اسی میں پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ نماز کے لیے بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ اس لباس میں نماز پڑھیں جس لباس میں آپ کسی محفل میں جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آفس کے اندر جو ہے وہ نائٹ سوٹ میں جا سکتے ہیں یا شلوار کے اوپر ٹی شرٹ پہن کے جا سکتے ہیں تو ضرور نماز پڑھیں اللہ کے سامنے، کوئی منع نہیں. انڈونیشین کو دیکھا ہے نا آپ نے،
نیچے لنگی پہنتے ہیں, اوپر شارٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں, ان کا لباس ہے. لیکن میں اور آپ یہ لباس استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں دیکھنا, ہم جو دعوے کرتے ہیں نا, ہمارے دعوے بڑے کھوکھلے ہیں, ہمیں اپنے دعووں پہ ذرا غور و فکر کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں آج کل, جیسے آج کل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی دیں گے, بالکل دینی چاہیے جان, لیکن ایسی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نافرمانی والی جان ہے یہ, میرے حساب سے یہ نافرمانی والی جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم ہم کرنے سے دور رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے. یہ وہی والی بات ہے کہ ایک شخص بیمار ہو, کسی کا باپ بیمار ہو اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا کھڑا ہو, اور باپ کو دوائی کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور بیٹا جو ہے نا باپ کا ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہو کہ مجھے آپ سے بہت پیار, مجھے آپ سے بہت محبت, مجھے آپ سے بہت. ارے تیری محبت اور پیار کا کیا کرنا ہے, ڈاکٹر لے کے آ بھائی, دوائی دو اس کو. تو ہم سنت قائم نہیں کرتے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے آج ہم نے یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیٹرڈے سے ہم سورہ یوسف کا شروع کریں گے, اور سورہ یوسف کرنے کا جو بنیادی آبجیکٹو اور دعائیں, ایک تو سب سے پہلی بات اللہ نے خود کہا ہے کہ احسن القصص ہے. جس بات کو اللہ کے احسن القصص ہے تو پھر وہ کیا ہوگا. اور اتنے مضامین ہیں, میری تو قرآن مجید کی سب سے پسندیدہ سورت بھی وہی ہے میری اپنی بذات خود, اور خوبصورت مضامین ہیں, بہت چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن سورہ یوسف کرنے کا جو اصل آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے اور جتنی گرامر آپ نے نہیں پڑھی, انشاءاللہ وہ تمام کی تمام اس کے اندر آپ کو کور ملے گی. اور سورہ یوسف ہم کریں گے انشاءاللہ. جو بھی آیات ہم ہر دفعہ کر سکیں, 2 3 4, اور ایک نیت کریں اس بار آپ سب لوگ, میں نے پچھلی دفعہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ نیت کریں کہ یار میں اس بار سورہ یوسف جو ہے نا یاد بھی کروں گا. تو اگر 4 4 5 5 آیات کریں گے, ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے, یاد کریں, پھر 5 دن یاد کریں, چاہے آپ اپنی چائے پڑھا دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. اور پھر کتنا مزہ آئے گا جب آپ رات کو 2 رکعت نفل پڑھیں اور آپ کو سورہ یوسف جو ہے وہ یاد بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی آپ پڑھ لیں. آپ یقین مانیں اتنا لطف آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکیں, اتنا لطف آئے گا آپ کو کہ آپ کو واقعی لگے گا کہ آج میں کچھ پڑھ رہا ہوں. اور سورہ یوسف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو ضرور کریں گے. باقی انشاءاللہ نماز صاحب آپ سے, رضی صاحب آپ سے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو رات کو ملاقات ہوگی نماز جنازے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم.